ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جو آیت مبارکہ کا طرز ہر اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد مدینہ کے اندر تمام اہل محلہ، تمام میرے بزرگ نوجوان بھائی بڑے جذبے سے جو درس حدیث پابندی سے سنتے ہیں، تو الحمدللہ یہ درس حدیث ہمارا سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 3 کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک، یعنی قیامت کا دن کا مالک بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے. جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. تو پھر ہمارے تمام مخلوق، تمام نبی پاک کی امت کے اعمال کھولے جائیں گے، اور اس دن جزا کا بدلہ جزا، سزا کا بدلہ سزا، اس لیے کہا گیا کہ مالک یوم الدین. اس آیت مبارکہ کا تعلق، جیسے بیٹے سے پوچھا جائے کہ تیرا تعلق کس سے ہے، وہ فوراً کہتے ہیں میرا تعلق میرے باپ سے ہے. وہ اپنے باپ کی پہچان کراتا ہے تو سامنے پوچھنے والا فوراً سمجھ لیتا ہے ہاں فلاں کا بیٹا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. جب قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے تو آگے جو آیات بیان کی جا رہی ہے تو اس کا پچھلا تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے تعلق کیا ہے پیچھے والی آیات کا اس آیات سے. اب پیچھے والی آیات کا اس آیات سے تعلق ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چند علمی باتیں توجہ چاہوں گا. یعنی اس سے پہلے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر ہوا، اور جس سے سننے والے کے قلب امید کا دریا موجیں مارنے لگا. اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. ایمان جو ہے ایک امید ہے، تو امید کوئی بھی لگا سکتا ہے. امید اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایمان امید پر ہے اور قیامت کے دن خوف پر ہے. اور ہر بندہ تڑپ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ ایمان تو میرے پاس ہے، خبر نہیں قیامت کے دن یہ قبول ہو یا نہ ہو. عمل تو میرے پاس ہے، خبر نہیں قبول ہو یا نہ ہو. یعنی ایمان کا معنی ہے امید، یقین نہیں. کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نماز پڑھی، یہ نماز میری قبول ہوگی. میں نے روزہ رکھا، یہ میرا روزہ قبول ہوگا. میں نے خیرات کی، حج کیا، نیک اعمال صالحہ کیے، یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ایمان کا تعلق ہے، امید ہے کہ اللہ کا حکم ہے نیکی کرنا، قبول کرنا مالک کا کام ہے. تو کوئی امید سے عمل نہیں کر سکتا. عمل جو بھی ہو رہا ہے یہ ایک خوف سے، فرمائیں کہ خوف ہے. لہٰذا اس آیات میں رب تعالیٰ کی ملکیت، غلبہ وغیرہ کا ذکر فرمایا کہ رب بھی مالک ہے. آج ہم کہتے ہیں اس پلاٹ کے مالک ہم ہیں، اس بلڈنگ کے مالک ہم ہیں، اس مسجد کے مالک ہم ہیں، اس علاقے کے مالک ہم ہیں.
تو اللہ فرما رہے مالک یوم الدین، ایک ایسا دن آئے گا صدارت ختم، چودراہٹ ختم، رتبے ختم، مکان ختم، بڑے بڑے جو وزیر بنے، بڑے بڑے بادشاہ بنے، تو اس دن اللہ فرمائے گا آج بتاؤ تمہاری بادشاہی کہاں ہے، آج بتاؤ تمہارے عہدے کہاں ہیں، مالک یوم الدین، آج بتاؤ کون مالک ہے۔ یعنی ایک دن وہ مالک ہمیں جمع کر کے بتائے گا، نہ تو ٹکڑے کا مالک تھا، نہ بنگلے کا مالک تھا، نہ ملک کا مالک تھا، نہ شہر کا مالک تھا، وہ عارضی طور تھا، اصل مالک تو میں خدا ہوں، اصل مالک تو میں خدا ہوں۔ تو فرعون بھی موجود ہوگا، نمرود بھی موجود ہوگا، حمان شداد بھی موجود ہوگا۔ اللہ فرمائے گا لکل شیء، بتاؤ کیا چیز ہے تمہارے پاس، آج کے دن کا کون مالک ہے؟ یہاں تک کہ سب مان جائیں گے واقع مالک ہم جھوٹے تھے، تو سچا ہے، واقع تیری ملکیت ہے، واقع ہی تو مالک ہے۔ دن بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک دن اللہ آنکھوں سے پٹی کھول دے گا، جو کہتا ہے اس ٹکڑے کا میں مالک ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے مالک بنا ہے عارضی طور پر، اس لیے ایک وہ دن آئے گا جس دن میں تیری ملکیت ختم، تیرے رتبے ختم، تیری کرسیاں ختم، تیری سیٹیں ختم، تیرے عہدے ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو عاجز ہوگا، میں تیرا رب ہوں گا، بندہ بن کے تو سامنے کھڑا ہوگا اور میں پوچھ رہا ہوں گا تیرے سے۔ کہا مالک یوم الدین، تو اس کا آج سبق لے کے جاؤ، ایک وہ دن بھی آنا ہے، ایک وہ وقت بھی آنا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، گردن میں سڑیا ڈال لیتے ہیں اور چوڑا ہو کے کہتے ہیں میں مالک ہوں، تو یہ جملہ مالک کا کہنا تکبر ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب رب کہے گا میں مالک ہوں، تم کہتے تھے فلاں جگہ کا مالک تھا، کہاں گئی تمہاری ملکیت، کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ فرمایا اس لیے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے اللہ، اور روز جزا میں ہمیں جزا ملنی ہے اور جزا اور سزا ملنی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ملکیت غلبے کا ذکر عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ذرا توجہ چاہوں گا لفظ پر، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان کی بابر میں، ان کی کتاب کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے، کوئی صحیح مل جائے اس سے گفتگو کرو، اس سے عقیدہ پوچھو، اور اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہ ملے گی۔ توجہ چاہوں گا، سوال سمجھو۔ عیسائی کا عقیدہ ہے دنیا میں جتنے گناہ کر لو تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس سے جب پوچھا جائے بتا بھیا کیوں نہیں ملے گی، جب رب فرما رہے مالک یوم الدین، میں نے ایک دن تمہارے حساب و کتاب کو بنایا ہے، وہ مالک نے پہلے تیار کر کے رکھا ہے، ایک دن کا مالک میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تو اب عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، جب سولی پر لٹکا دیا تو معاذ اللہ سب گناہ کفارہ بن گئے، سب گناہ کفارہ بن گئے۔ مثلا اگر کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو شریعت کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ شریعت کے اندر قسم کا کفارہ ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ہمارے گناہوں کی جو کفارہ تھا وہ اللہ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن گئے اپنی قوم، اپنی امت کے لیے، تو لہذا اب اس کی امت جتنے گناہ کرے قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔
یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بحوالہ موجود تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 سورۃ فاتحہ مالک یوم الدین میرے سامنے موجود ہے، یہ حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے مصنف جو لکھنے والے ہیں حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی کے اس کے مصنف ہیں، یہ بات سامنے ہے جو حوالے کے ساتھ دلائل کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ آگے سنیے، فرمایا کہ انہی سب کفارہ بن گئی، انہیں رحمت پر یقین کیا کہ غضب سے بے خوف ہو کر دلیر ہو گئے، یعنی انہوں نے رحمت پہ یقین کیا کہ ہمارے لیے رسول رحمت بن گئے، تو لہذا وہ دلیر ہو گئے۔ وہ ایک گناہ نہیں، دن میں ہزاروں گناہ کر لے، کیوں وہ دلیر ہو گئے؟ ان کا خوف ختم ہو گیا۔ جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر گناہ خود بخود چل کر آ جاتے ہیں۔ جب دل میں خوف ہوتا، آیا ہوا گناہ بھی بھاگ جاتا ہے، آیا ہوا گناہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ اگر دل میں خوف ہو کہ کہیں چوری کرنے کا، اس کو پتہ ہے مالک اندر جاگ رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا تو اب وہ اندر کہیں نہیں جائے گا، کیوں؟ دل میں خوف آ گیا، مالک بیٹھا ہوا ہے، مالک جاگ رہا ہے تو میں کیسے جاؤں، تو لہذا خوف آ گیا۔ تو اس عقیدے پر یہ دیا گیا کہ اب دل سے خوف نکل گیا، رحمت آ گئی، تو جب رحمت آ گئی تو ساری چیزیں وسیع ہو گئی، اب وہ دلیر ہو گیا۔ آگے سنیے، آریوں کا عقیدہ ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس کا نام ہے آریوں، آریوں کہا جاتا ہے، آری۔ ان کا عقیدہ یہ کسی گناہ کی معافی ہو سکتی نہیں، اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ رحمت سے مایوس ہو گئے اور گناہ پر دلیر ہو گئے، کیونکہ نا امید بھی گناہ پر دلیری کر دیتی ہے، یعنی ان کی امید ہے جتنے گناہ کرو سزا ملنی ہے، تو جب سزا ملنی ہے تو پھر ڈٹ کے کرو، پھر ڈٹ کے گناہ کرو۔ جب اس کی معافی نہیں تو پھر گناہ جتنے کرتے ہیں کرتے جاؤ، کہ کوئی سزا تو ملنی ہے، جہنم میں ویسے جانا ہے، تو لہٰذا دل دلیر ہو گیا۔ آگے فرمایا، جب تک بلی کتے سے پیچھے کا موقع دیکھتی ہے بھاگتی ہے، مگر جب پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ ہمیشہ مثال دی عالم دین نے کہ یعنی کتے سے بلی بھاگتی ہے، کتے کو دیکھتے ہی غائب ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ پھنس جاتی ہے تو پھر ایسا حملہ کرتے کتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار دے دیتی ہے، کبھی کتا غالب نہیں آتا۔ یہ ایسا چھوٹا سا جانور ہے، ڈرتا اتنا ہے، لیکن جب پھنس جائے پھر اس کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ یہ ایک مثال دی۔ اسی طریقے جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کیونکہ جب پھانسی ایک مقتول کو پھانسی کا آرڈر آ گیا، اب وہ 24 گھنٹے اس کے پھندے کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے، اب اس کو مرنے کا خوف ہے، دنیا بھول گئی، زندگی بھول گئی، حیاتی بھول گئی، حسن بھول گیا، جوانی بھول گئی، خوشیاں بھول گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو جب اس کے اوپر ایک موت کا خوف ہے، بتاؤ وہ کیا قتل کسی کو کرے گا؟ قتل تو دور کی بات ہے، وہ مکھی بھی نہیں مارے گا، بولے گا یار اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوں، اب ہر وقت اللہ اللہ کرے گا، ہر وقت روئے گا، ہر وقت تو ہی مانگے گا، مولا سولی کا آرڈر آ گیا ہے، کوئی راستہ کھول دے۔ لیکن اب اگر وہ کہے یار میں دلیر تو ویسے مرنا تو ویسے دو چار اور کو رگڑ دوں، نہیں، یہ حقیقت بات ہے، کیوں؟ وہ اپنے زندگی موت کے کشمکش ہے، تو لہذا وہ کسی کو نہیں مارے گا، کیوں؟ اس کے دل میں خوف آ گیا۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہارے اوپر ایک دن مقرر کر دیے، مالک یوم الدین، آج ایمان والا ذرا عقل کی آنکھوں سے ہوش لے، گناہ سے بچ جا، وہ گناہ جو کرے گا اس کی سزا ملے گی، اس سے تجھے قیامت کے دن بدلہ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے پہلے قرض اتار دے، اور اسی طریقے سے نمازیں فرض پورے کر لے، عبادتیں پوری کر لے، جب موت آ جائے گی تو پھر یہ قرض نہیں اتار سکتا، پھر عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج عبادت زندہ پر فرض ہے، مردہ پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں، جو لوگ نماز سے
بے پرواہ ہیں، دین سے بے پرواہ ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نماز میں نے مردے پہ معاف کی ہے، لیکن انسان زندہ ہو کر بازار میں کھائے پیے خرید و فروخت کرے، دنیا میں بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، لیکن اس کے اندر دین کا معیار ہی نہیں ہے، دین کا احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس مردے کو زندے کو کوئی فرق نہیں، اگرچہ تو زندہ ہے لیکن مردے پر اللہ نے نماز معاف کی، تو زندہ ہو کے اپنے آپ کو رب کے رحمت کے دروازے بند کر چکا ہے، تیرے اوپر رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، نیکی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تیرے اوپر مصیبت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نماز نہ پڑھنا مصیبت کا دروازہ کھل چکا ہے، نماز کے قریب نہ آنا وہ شخص بدبخت ہے، نماز کے قریب نہیں آ رہا وہ سوچے کہ میں ایسا ہوں، میرے کو قرآن اور دین نے مردہ کہا کہ جب ایک زندہ آدمی اپنے آپ کو تمام عبادت سے بری و ذمہ سمجھ لے، اللہ کے رسول فرماتے پھر زندہ اور مردہ میں فرق نہیں ہے۔ عزیزان قدر میں عرض یہ کر رہا تھا، اسی طریقے سے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، تو لہٰذا تم یہاں آج اللہ کے خوف سے ڈر کی عبادت کرو، کہ جو اللہ کے خوف سے عبادت کی جائے، گناہ سے بچا جائے، وہ گناہ ہمیشہ ہمیشہ نیکی بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے نیکی کا ارادہ کرو فرشتے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، نیکیوں کا ارادہ کرو فرشتے نیکی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرو، جب تک گناہ کرو گے نہیں گناہ لکھا نہیں جائے گا، جیسے ہی تم نے گناہ کر لیا تو پھر وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 نہیں۔ خدا کا فیصلہ دیکھیں، نیکی کا ارادہ کرو تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اسی ہی طرح نیکی کر لو تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ گناہ کا ارادہ کر لو، جب تک گناہ کرو گے نہیں گناہ لکھے گا نہیں مالک، جب گناہ کر لو گے پھر ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں ہم نیکی کرنے آتے ہیں اور نیکی کر کے جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اگر مسجد سے نکلتے وقت کسی کی اچھی خوبصورت چپل پہن لی تو وہ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتی ہے۔ وہ نیکی آیا تھا نماز پڑھنے لیکن نکلتے ہی دل بے ایمان ہو گیا، کوئی اچھی چپل پڑی تھی لے گیا، جنت میں وہ بوٹا نکالا بھی جا سکتا ہے، جنت سے وہ نیکی نکالی بھی جا سکتی ہے۔ جو نیکی کا ارادہ کر کے آیا تھا نماز پڑھنے، عبادت کمائی سب کچھ کیا، لیکن اپنے ہاتھوں سے جہنم کا دروازہ کھول کے جا رہا ہے، کہا چوری کرنے سے گناہ لے کے جا رہا ہے اور توبہ کرنے سے گناہ کو مٹا کے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنی زندگی کو احتیاط میں لو، انسان گناہ سے اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولا کا غضب کا ڈر ہو، اس کی رحمت کی امید ہو، ڈر بھی ہو رحمت کی امید بھی ہو۔ اسی آیات کے ساتھ 24واں پارہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورۃ مومن 4 رکوع، یہ آیات ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم امید نہ توڑو، آس کو ہمیشہ کامیاب رکھو، مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر آج غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جاؤ کہ آج گناہ کر لیا، مالک نہیں بخشے گا، کہاں منہ کے لے کے جاؤں گا۔ تو یہ آیات اتری، قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب اعلان کر دو میرے بندوں کو، یا عبادی، اے میرا بندہ، یا عبادی، اے میرا بندہ، اسرفو، تیرے سے گناہ ہو گیا، فرمایا گھبرا نہیں، میری رحمت وسیع ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اے محبوب آپ نے اپنی امت کے گناہ تو دیکھ لیے، اتنے گناہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں، تو فرمائے محبوب آج عرش پر آ جاؤ، جن آنکھوں سے گناہ دیکھے ہیں انہی آنکھوں سے میری رحمت کے دفتر بھی دیکھ لو، میری رحمت کے دفاتر بھی دیکھ لو،
جب محبوب عرش پر پہنچے، رب کی رحمت دیکھی تو آواز قدرت آئی، محبوب تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے دروازے زیادہ ہیں؟ فرمایا مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ پھر یہ محبوب پر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اور گناہ گاروں قتل ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنا، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، بخش دینا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ نیکی ککھ کی بھی ہوتی ہے، چوری ککھ کی، چوری لکھ کی، تو فرمایا توبہ ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے رحمت کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے اسی تفسیر کے اندر، یا عبادی الذین اسرفوا میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، تو اتنا گناہ گار تھا، کبھی زندگی میں اس نے سجدے تک رب نے توفیق تو دیتا تھا لیکن بہت گیا ہی نہیں، اس کو توفیق ملی نہیں، ساری زندگی گناہ میں، جھوٹ میں، فریب میں، غلطیوں میں، کاریوں میں گزارتا رہا۔ آخر دل میں خوف آ گیا، مرنے کے وقت قریب آ گئے، اپنے نفس سے کہنے لگا بندہ ساری جوانی زندگی گزار دی، نیکی نہیں کی تو نے۔ 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کو بلایا، کہا کہ دین اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قبر میں حساب و کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، کہیں گے مان ربوں کا، ما دینوں کا، تو یہ سوال و جواب ہوں گے۔ تو میں اتنا ڈر گیا ہوں، تو وہاں جب عمل ہے ہی نہیں تو سوال و جواب کیا دوں گا؟ قیامت کے دن رب سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا ساری زندگی کہاں گزاری تھی، اور یہ حکم ہے قرآن کا۔ اللہ فرمائے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو نے ذرے بھر کی نیکی کی، وہ نیکی تیرے کو قیامت کے دن تیرے عمل میں پہنچ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ریتی کے ذرے کے برابر گناہ کیا، اس کی بھی تجھے پکڑ ہو جائے گی، اس کی بھی تجھے پکڑ ملے گی، سزا ملے گی۔ اب وہ ڈر گیا اللہ کے خوف سے کہ میں یہ کیا منہ لے کے جاؤں قبر میں، اور قیامت کے دن پھر رب کھڑا کرے گا۔ مختصر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرا جنازہ کفن دفن کرنے کے بعد ایک لکڑی کے ڈھیر پہ لگ کے آگ لگا دینا، تو جب آگ لگا دینا تو پھر راکھ کے 2 حصے کر دینا، یعنی راکھ جو سوا ہوتی ہے لکڑیوں کی اور اس کی ہڈیوں کی، گوشت کی راکھ، اس کے 2 حصے کرنا۔ یہ واقعہ 24ویں پارے اس تفسیر میں موجود ہے۔ 2 حصے کر دینا، اور ایک حصہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نا بہت تیز آندھی میں ہوا میں اڑا دینا، اور ایک حصہ جا کے سمندر کی لہروں میں پھینک دینا۔ بیٹوں نے پوچھا ابا پھر کیا ہوگا؟ کہا ختم ہو جاؤں گا، نہ قبر تک پہنچوں گا، نہ قیامت تک پہنچوں گا، نہ حساب و کتاب ہوگا۔ میں اپنے آپ کو یہی سزا بڑی ہے کہ مرنے کے بعد اپنے آپ کو جلانا بھی یہ میری سزا ہے، تاکہ یہ سزا یہیں لے لوں۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں جو قبر میں جاؤں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں جو قبر میں اللہ کے فرشتوں کو سوال کا جواب دوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جزا سزا کا پیغام سنوں۔ اب مرنے کے بعد وقت ہو گیا، مختصر کر دیا، جا کے ڈال دیا، آدھی رات ہوا میں اڑا دی، کیونکہ وصیت، پھر وصیت ہوتی ہے، وہ کہتے ابا نے کہا تھا فلاں مولوی جنازہ پڑھائے، ٹھیک ہے جی، ابا نے کہا تھا میرے کو یہاں اس قبرستان میں نہیں دفنانا، میرے کو دور کہیں اور دفنا لینا، ابا کی وصیت تھی، تو اس سے ہوتی ہے وصیت۔ اب وہ وصیت پہ عمل آ گیا، جب انہوں نے عمل کر لیا، راحت کو سمندر کے سپرد کر دیا، ہوا کے سپرد کر دیا، خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جو ہوا کا فرشتہ تھا اس فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، ہوا کا حکم تیرے اندر ہے، ہوا کو روک لے، مٹی کے ذرے یہیں گرے، جہاں تک ذرے پہنچے جلدی جمع کر کے میری قدرت کے بارگاہ میں، مالک یوم الدین کے رب کے بارگاہ میں کھڑا ہو جا، جلدی
یہ ہوا کی مٹی جتنی اڑی وہ لے کے آ گیا۔ تو سمندر کو حکم دیا، اے سمندر جلدی پھینک واپس باہر، جو ذرہ تیرے اندر پہنچا ہے جلدی ذرے کو واپس کر۔ یہ دونوں ذرے لے کے خدا کی قدرت میں ایسے سامنے رکھ دیے۔ اللہ نے فرمایا کھڑا ہو جا، ویسے کا واقعہ کھڑا ہو گیا۔ وہ پورا صحیح سلامت خدا وہ مالک ہے، منہا خلقناکم، وہ اس نے مٹی سے کروڑوں اربوں خربوں بندے پھیلا دیے، پھر ان کو سلا دے گا۔ پھر حکم ہے میرا رب کا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور جتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں سب دفن ہو جائیں گے، پھر مالک ایک دن اور جشن منائے گا، ایک اور اپنے بندوں کا ایک بڑا جلوس نکالے گا۔ وہ جلوس کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے، سب کے سب محشر کے دن پہنچ چکے ہوں گے، محشر کے دن پہنچ چکے ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ لڑکھڑانے لگا، ڈرنے لگا، مولا اس چیز سے تو ڈرتا تھا۔ وہ سامنے آ گئے، ساری زندگی عمل نہیں کیا، ساری زندگی گناہ کیے، کوئی میرے پاس نیکی نہیں کی، جو میں لے کے آتا آپ کے سامنے، آپ کے فرشتوں کے سامنے اس کا جواب دیتا، میری ہمت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں پکڑو اس کو، جاؤ جہنم میں ڈال دو، جاؤ لے جاؤ اس کو، اس نے کیوں ظلم کیا؟ وہیں پر یہ آیات اتری۔ جب یہ ہوا نا، پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب اعلان کر دو لوگوں کو وہ اتنا ظلم نہ کریں، میں اتنا ظالم رب نہیں ہوں، میں رحیم بھی ہوں کریم بھی ہوں، اتنا نہ کرو۔ اگر گناہ ہو گیا پرواہ نہیں، توبہ کر لو میں رب معاف کر دوں گا، توبہ کر لو میں رب معاف کر دوں گا۔ میری رحمت سے امیدیں نہ توڑنا، مایوس نہ ہونا، اور مایوسی گناہ ہے، مایوسی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اللہ نے آیات اتاری کہ مایوسی میں رب کو پسند نہیں ہے۔ امید لا کے رکھو کہ وہ مالک ہے، پالنے والا ہے، جو پتھر میں کیڑا پڑا ہے اس کو روزی دے سکتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پال سکتا ہے، کیا وہ زندگی میں روزی نہیں دے سکتا؟ زندگی میں روزی کا مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ کھڑا ہو گیا، وہ جا رہا ہے، پیچھے موڑ موڑ کے رب کی تجلی کو دیکھ رہا ہے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے، جا رہے چند قدم کے اللہ کی رحمت کی آواز آئی، لے آؤ فرشتے ادھر۔ کہا جتنا بھی اس نے عمل کیا کچھ کیا، لیکن ڈر میرا تھا نا، خوف تو میرا تھا نا، جو کچھ کیا میرے عذاب کے خوف سے کیا۔ فرمایا کہ اس کے دل میں خوف تھا، آج اگر میں رب اس کو نہ بخشوں، خوف تھا، اس نے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ میں جلایا، سب کچھ کیا، یہی ڈر تھا۔ آج اگر میں اس کو جہنم میں ڈال دوں تو قیامت والے دن میرے کو محمد کا رب کون کہے گا؟ فرمایا کہ میں محمد کا رب ہوں، محمد کے صدقے اس کو بخش دیا ہے، جاؤ فرشتے اس کو جنت میں جوڑے بھی پہناؤ، جنت میں سیج بھی بناؤ، جاؤ اس کو جنت کے محل میں بٹھا دو، جنت کے محل میں بٹھا دو۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو یہی ہے کہ قیامت کے دن مالک یوم الدین، کہ مالک یوم الدین کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن یہ سزا اور جزا کا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مالک یوم الدین کے لفظ میں یعنی بادشاہ، مالک کے معنی ہے خود، تو لفظی تعلق ہے۔ مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک میں اس پر قدرت ہوتی ہے، مضبوطی سے قابض ہوتا ہے۔ جو لوگ ملک پڑھتے ہیں بادشاہ کا درجہ عالم سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا مالک کے پڑھنا بہتر ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا کہ مالک میں 4 حروف ہیں، مالک کے، میم، لام، قاف، اور یہ مالک کے 4 حروف ہیں۔ تو فرمایا کہ ملک میں 3 حروف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا مالک پڑھنے پر 40 اور ملک پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ لفظ مالک کے پڑھنے سے اللہ پاک 40 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔
ملک یوم الدینی مالک یوم الدین، تلفظ یعنی تلفظ کا ترجمہ کیا علماء نے مالک یوم الدین، یعنی 4 حرف ہیں مالک کے، تو مالک 4 حرفوں سے بنا ہے، رب کا نام بھی 4 حرف سے بنا ہے، تو لہذا 4 حرف پڑھنے سے 40 عدد ملتے ہیں۔ جب 40 عدد مل جائیں تو فرمایا کہ رب کا قانون بن جاتا ہے کہ فرمایا کہ 40 دن تک مرنے والے کے لیے فاتحہ نیاز کا بھی اہتمام کرنا۔ 40 دن تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری ماں کو ناپاک رکھا گیا، تو جب ماں کے پیٹ میں تمہارا پانی کا وہ قطرہ تھا اس کو 40 دن تک رکھا گیا، پھر جب دوسرا 40واں لگا تو خون کا غلبہ حاضر ہوا اس میں، پھر جب خون کا قطرہ بن گیا تو پھر اس کے اندر ایک لوتھڑا بنا، اس کے اندر بھی 40 دن کا عدد چلتا رہا۔ فرمایا کہ اسی طریقے سے کئی 40 میں چلے، 4 ماہ تک یہ سلسلہ تخلیق کا رب نے بنایا کہ ہر تبدیلی 40 کے بعد، اس لیے فرمایا کہ جوان ہے تو 40 کے بعد اس کو ایک بہت بڑا مچور بولا جائے گا، شعور آ جائے گا۔ جو 30 سال کی غلطی میں کرتا ہے 41 سال کی عمر میں نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی 22 سال کی عمر میں گناہ جی ندان ہے، 32 سال کی عمر میں گناہ ہو گیا ندان ہے، غلطی ہو گئی، لیکن جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو سارے 40 سال کے ریکارڈ سامنے آ جائیں گے، سب خطائیں جمع ہو جائیں گی۔ 40 سال سے قبل نماز میں دل نہیں لگتا تھا، جیسے 40 سال عمر گزر گئی، گناہ سے بھی بچ گیا، خطاؤں سے بھی بچ گیا، عقل کے دروازے بھی کھول گئے، شعور بھی آ گیا، تمیز بھی آ گئی، احترام بھی آ گیا اور سفیدی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اب تو سفیدی ہے کہ اس کا لحاظ رکھ لے۔ 40 40 کے بعد اس